السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدہ و مصلیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم ساتھیوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب کوئی آدمی مر جاتے ہیں تو اس کی نیکی کا جو راستہ ہے وہ سارے کے سارے بند ہو جاتا ہے، اور یہ حدیث میں بھی ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نیکی کی ساری راستے اللہ پاک رب العالمین بند کر دیتے ہیں، لیکن کچھ راستے ایسے ہیں، 3 راستے ایسے ہیں جس سے مردہ کو قیامت تک ثواب ملتا رہتا ہے۔ اگر ہم نے وہ 3 طریقے اختیار کیا تو آج میں یہی بتانے والا ہوں کہ ہم میت کے لیے کیا کر سکتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ جو ہمارا مروجہ طریقہ ہے، جو ہمارا رسم ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جائے تو ہم اس کے لیے مدارس کے طلباء کو بلاتے ہیں اور قرآن پڑھواتے ہیں، یا علماء حضرت کو بلاتے ہیں، قرآن شریف پڑھواتے ہیں۔ یہ قرآن خوانی کرنا، قرآن پڑھوانا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ قرآن خوانی پڑھنا جائز ہے یا نہیں، پیسے کی عوض میں لینا یا پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں آج آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں انشاءاللہ۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اس کا جواب یہ ہے کہ ایصال ثواب یا میت کو ثواب کے لیے قرآن خوانی کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں چند امور کا لحاظ رکھا جائے، یعنی کچھ کنڈیشنیں ہیں۔ اگر وہ کنڈیشن ہم نے پار کر لیا اور وہ کنڈیشن ہمارے اندر موجود ہے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ چیزیں اس میں منع ہے، اور جن چیزوں کو کرنے کا حکم ہے اگر ہم نے وہ کیا تو ان شرائط کے ساتھ، ان ضوابط قوانین کے ساتھ قرآن خوانی کرنا جائز ہے۔ تو میں سب سے پہلے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ قرآن خوانی میں شریک ہو ان کا مطمع نظر محض رضا الہی ہو، یعنی جو لوگ قرآن پڑھیں گے ان کا نیت صرف اور صرف ایک اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے ہو، اور اہل میت کی جو ورثہ ہے اہل میت کی شرم اور دکھاوے کی وجہ سے مجبور نہ ہو، اور جو لوگ قرآن خوانی میں نہ آئے ان کے لیے بھی کوئی نکیر نہ ہو۔ ہاں، اتنا یاد رکھے کہ انفرادی تلاوت کو اجتماعی تلاوت پر ترجیح دی جائے، کیونکہ اس میں اخلاص زیادہ ہے، یعنی آپ تنہا پڑھے قرآن شریف اور اس کا ثواب بخش دے، نہ کہ سب مل کر، کیونکہ اس میں ریا کا اندیشہ ہے، کیونکہ اگر سب مل کر پڑھیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہیں اس لیے میں بھی پڑھوں، اس لیے اجتماعی کی صورت سے زیادہ افضل ہے کہ انفرادی صورت اختیار کی جائے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بھی صحیح کی جائے، صحیح تلاوت کی جائے، غلط سلط نہ پڑھا جائے، ورنہ تو وہ والا حدیث آپ پر صادق آئے گا کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن کریم خود ان پر لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے قرآن کریم کا صحیح تلاوت ہو جائے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کسی معاوضہ پر نہ ہو، بلکہ للہ کے لیے، اللہ کے لیے پڑھا جائے، اور نہ تو قرآن پڑھنے والوں کو ہی ثواب نہیں ملتا تو میت کو کیا ثواب پہنچائیں گے۔ فقہاء کرام نے اس کی تصریح کی ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت ہے فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قرآن خوانی کے لیے کوئی دین تاریخ متعین نہ کیا جائے، اس کا التزام نہ کیا جائے، جیسے کہ میت کی 3 دن میں یا 5 دن میں یا 10 دن یا 30 یا 40 دن میں جو یہ کرتے ہیں ان کا التزام نہ کیا جائے۔ لہٰذا اگر ان شرائط کی ہوتے ہوئے، اگر یہ شرائط مانتے ہوئے اچانک سے سب لوگ اکٹھے ہو گئے، نہ تو قرآن کریم کی تلاوت پر کوئی اجرت کا لین دین ہو، نہ تو اگر کوئی نہ آئے تو اس کے اوپر نکیر ہو جائے، یا قرآن کریم کی تلاوت پر کسی کو پیسہ دیا جائے، اگر ایسا نہ ہو اور کوئی دن تاریخ بھی متعین نہ ہو اور سب لوگ ویسے اکٹھے ہو گئے
کہ میں خود پڑھ نہیں سکتا تو کسی کو بلا لیا کہ تم بھی پڑھو، تو اس طرح کے اگر کیا جائے تو اس کا درست ہے، تو یہ کر سکتے ہو، اسے درست ہے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ پہلے سے ہی دین تاریخ متعین کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے دعوت بھی کی جاتی ہے۔ بھئی ایصال ثواب کے لیے دعوت کر رہے ہو تو ایصال ثواب کے لیے ان لوگوں کو بلایا جائے جو غریب قسم کے لوگ ہو، لیکن آپ تو سارے لوگوں کو بلاتے ہو، غریب بھی آ رہے ہیں، مساکین بھی آ رہے ہیں، فقیر بھی آ رہے ہیں، پڑوس بھی آ رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہہ رہے ہو کہ ایصال ثواب کر رہے ہو۔ بھائی یار ذرا دماغ لگاؤ، ذرا دماغ لگا کر تو سوچو کہ میں اپنی باپ کی ایصال ثواب کے لیے دعا کا انتظام کیا ہے، نہ کہ کسی پارٹی شارٹی کا انتظام کیا ہے۔ لیکن دیکھنے میں ایسے آتا ہے کہ یہ ایک باقاعدہ ایک پارٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، ابھی سے سدھر جائیے، اور یہ کام اگر آپ نے کیا ہے تو اسے توبہ کیجیے۔ لیکن بات میرے محترم ساتھیوں، ایک بات مجھے بہت برا لگتا ہے اس میں، اور وہ علماء کرام کو برا لگتا ہے۔ ان کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ بعض علماء کرام، بعض مدارس کے لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ اگر ان کو یہ کہا جائے کہ مولانا صاحب، حافظ صاحب یا مفتی صاحب یا قاری صاحب، آپ کو ہماری گھر دعوت ہے، فلاں دن قرآن خوانی کرنا ہے، قرآن ختم کرنا ہے، تو وہ پہلے سے طے کر دیتے ہیں کہ اتنے بچے جائیں گے، قرآن خوانی ہوگی، لیکن 5,000 روپے چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، 500 چاہیے، 1000 چاہیے، 2000، 3000، 4000، پہلے سے ہی طے کر دیتے ہیں کہ اتنے پیسے چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے محترم ساتھیوں، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ پاک رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا۔ اللہ پاک رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا، نہ بیچو، بِآيَاتِي، میری آیات کو، ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑی سی مقدار میں، تھوڑی پیسہ لے کر نہ بیچو میری آیت کو۔ تو آپ تو بیچ رہے ہو، اسے ڈیمانڈ دے رہے ہو کہ اتنی پیسے چاہیے، نعوذ باللہ۔ آپ کہاں کے عالم ہو؟ میرے محترم ایسے تو کون نہیں جانتا؟ کون سا عالم ایسے ہے جو اس آیت کو نہیں جانتا؟ کون سا حافظ ہے جس نے اس آیت کو نہیں پڑھا؟ کون سا مفسر کرام ہے جو اس آیت سے نہ گزرا ہو؟ ہر عالم، ہر علماء کرام اس آیت کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کیا، اس پر عمل کی بات آئے تو سارے علماء کرام اس کے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں، اس آیت پر ہمیں عمل نہیں کرنا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ علماء کرام، اللہ پاک رب العالمین اور نہ تو دنیا کو غائب کر دیتے، بہت سارے علماء ایسے کرام ہیں جو اس آیت پر عمل کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ علماء کرام ہیں جو اس آیت پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، ایسے توبہ کیجئے کہ اگر ہم نے ایسے کیا تو اللہ پاک رب العالمین قیامت میں دن ہمیں پکڑیں گے اور اس کی جواب دینا ہوگا۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو معاف کرے۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر ہم علماء کرام ہی ایسے کرتے ہیں تو وہ والا حدیث یاد کیجئے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری زمانے میں وہ علماء کرام ہی ہیں جو سب سے بدترین لوگ ہوں گے، علماء کرام ہی۔ اس لیے میرے محترم ساتھیوں، کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں۔ اس لیے ابھی بھی توبہ کیجئے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور میں سارے دنیا کے آدمی سے یہی کہنا چاہتا ہوں، میں سارے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے محترم سے دیکھیے، ایصال ثواب کرنا ہے تو آپ خود قرآن کی تلاوت کرے، خود نوافل پڑھے، روزہ رکھے، صدقہ دے، زکوٰۃ دے، نوافل حج کرے، عمرہ کرے، ان ساری چیزوں کی ثواب، یا راستے میں کوئی درخت لگا دیا، یا کنواں کھدوا دیا، یا نل لگوا دیا، ان سارے چیزوں کا ثواب آپ کی میت کو پہنچ جائیں گے انشاءاللہ میرے محترم ساتھیوں۔ اس لیے خود عمل کیجئے، کسی علماء کرام کو پیسہ دے کر لا کر اس سے قرآن کی تلاوت کروا کر پڑھوا کر ہم ثواب پہنچائیں گے تو نہ خود اس کو ثواب ملتا ہے تو آپ کی والد کو یا آپ کی والدین کو کیا ثواب پہنچائیں گے۔ اللہ پاک رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔